الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ نے دیکھا اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ دو عظیم عبادتیں اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق حج بیت اللہ کے ساتھ ہے کہ اسی مہینے میں خوش نصیب لوگوں کو رب العالمین کے اس پاکیزہ گھر بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اسی مہینے میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی والی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، حج بھی گزر چکا اور قربانی بھی گزر چکی ہے۔ اسلامی تاریخ کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے کی جس تاریخ کو کسی بہت بڑی ہستی، کسی صحابی رسول یا کسی نبی کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ ان تمام مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا بھی ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ایک بہت بڑی ہستی کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ ہستی امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور یہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد ہونے کی ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ حضرت عثمان کی عظمت اور شان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مر رآنی اور رآ مر رآنی۔ پیارے آقا کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، فرمایا دونوں کے اوپر جہنم حرام ہے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی صف میں شامل ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں فرمائی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہونے کی حیثیت اور شرف بھی انہیں حاصل ہے۔ عزیز دوستو، کیونکہ اس مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ جہاں اللہ نے تقوی عطا فرمایا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت والی نعمت عطا فرمائی تھی تو ساتھ سخاوت والی صفت بھی عطا فرمائی تھی۔ تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا سخی نہیں ملتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حال یہ تھا کہ مدینہ میں تنگی تھی، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، مسلمانوں کی حالت زار، انتہائی غریب قسم کے لوگ تھے۔ ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہودی ازل سے مسلمانوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں، سود خور چلے آ رہے ہیں، ظالم اور جابر چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان والوں کی پریشانی، ان کی غربت اور ان کی تنگ دستی کا درد تھا۔ کسی مسلمان کو تنگ دست یا غریب دیکھتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ جب دیکھا حضرت عثمان نے کہ یہ یہودی ظالم ان کلمہ پڑھنے والے غریب مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو مسلمانوں کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے سیدھے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کنواں میرے اوپر بیچ دے۔ تو یہودی نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میری آمدن کا ذریعہ یہی ہے، میں تو بھائی مسلمانوں کے اوپر پانی بیچتا ہوں، میری آمدن کا ذریعہ ہے، میں پورا کنواں تو نہیں بیچ سکتا، ہاں کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے تو آدھا کنواں میں بیچ دیتا ہوں، 12,000 درہم مجھے دے دے اور بدلے میں آدھا کنواں تو لے لے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی ایک دن میں پانی بھروں گا، اس دن تو نے پانی نہیں بھرنا، اور دوسرے دن تو پانی بھرے گا، اس دن میں پانی نہیں بھروں گا۔ یہودی نے سمجھا عثمان کتنا پانی پیے گا، تو جب میری باری آئے گی تو میں پھر اپنا دکان چالو ہو جائے گی، مسلمانوں کے پانی کو بیچوں گا۔ جبکہ حضرت عثمان کنواں خرید ہی اسی نیت سے رہے ہیں کہ مسلمان بیچارے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ پینے کے لیے پانی پیسوں کا کیسے لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مسلمانوں جاؤ، ایک دن پانی پینے کا تمہارا ہے، ایک دن اس یہودی کا ہے۔ اب جب یہودی کا دن آتا تو وہ سارا دن مکھیاں مارتا رہتا، اس لیے کہ مسلمان جب حضرت عثمان کی پانی کی باری ہوتی تھی تو پانی اتنا اپنے پاس جمع کر لیا کرتے تھے کہ درمیان میں جب یہودی والا دن آتا تھا اس دن ان کو پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب یہودی نے دیکھا کہ کاروبار تو ٹھپ ہو گیا ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے آدھا کنواں جو بیچا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میری آمدن کا کمائی کا ذریعہ تھا، میں اس کے پانی کو بیچ کر کمائی کیا کرتا تھا، اب وہ تو بند ہو گیا ہے، لہذا سارا کنواں تو خرید لے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کا وہ کنواں
8,000 درہم مزید دے کے پورا کنواں اپنا بنا لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا مسلمانوں آج کے بعد کوئی یہودی تمہیں اس کنویں سے پانی پینے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ یہ کنواں کسی یہودی کا نہیں رہا، اب میرا ہے، اور اے ایمان والو اب یہ کنواں تمہارا ہو چکا ہے۔ اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ہے سخاوت امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ہم ان سے محبت کا دامن تو بھرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اس زمانے میں ہزاروں دراہم کا کنواں خرید کے وقف کر رہے ہیں، خود اس کنویں کا پانی تک نہیں پیتے، اپنے گھر میں اس کا پانی نہیں لاتے۔ لیکن آج کا مسلمان اگر اپنے گھر میں چھوٹا سا بور کرا لیتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کو پانی دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برا محسوس کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دل کی بات ہوتی ہے، اسے ہی سخاوت کہتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی کہ اپنے مال کو ایمان والوں کے لیے، پیارے نبی کے دین کے لیے کیسے وہ قربان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ تبوک کا موقع آیا اور یہ جنگ تبوک ایسے دنوں میں پیش آیا کہ تنگ دستی ہے، شدید گرمی اور پھر عرب کی گرمی، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کئی لوگوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہیں ہیں، گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، نئی فصل بالکل تیار ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں ان لوگوں کے اوپر، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر اپنے بیوی بچوں کو، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں۔ 4,000 لوگ، جن میں سے 3,000 ایسے ہیں جو پیدل ہیں، جن کے پاس سواری کے لیے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور 1,000 وہ لوگ ہیں جن کے پاس سواری موجود ہے۔ عزیز دوستو، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں آئے، صحابہ اکرام جمع ہیں، تو آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، یہ لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے، لہذا اپنی توفیق کے مطابق اپنا مال اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیش فرماؤ۔ تو جو غریب لوگ تھے بیچارے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ انہوں نے لایا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اعلان کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 10,000 اس 40,000 کے لشکر میں سے پورے 10,000 بندوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی میں عثمان کروں گا، ان کے لیے سواری کا انتظام بھی عثمان کرے گا، اور ان کی جنگ کے لیے، جہاد والی لڑائی کے لیے اسلحے کا بندوبست بھی عثمان کرے گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان 10,000 میں سے اگر کسی صحابی رسول کے پاس پہننے کے لیے جوتے تو تھے لیکن تسمے نہیں تھے، تو وہ تسمہ تک حضرت عثمان کے مال سے خریدا گیا، اور ان 10,000 لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا گیا۔ آج 10 بندے کو روٹی دینا مشکل لگتا ہے لوگوں کا، وہ زمانہ جب پیسہ ہی نہ پیدا بھائی، 10,000 لوگوں کو۔ آج جب الیکشن کا موقع آئے تو غریب عوام کا پیسہ چوری کر کے لوگوں کو حرام طریقے سے کھلا کے ووٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کا دینا گوارا نہیں۔
تو قربان جاؤں اے عثمان تیری شان پہ، تیری عظمت پہ، تیری سخاوت پہ، تو نے کیسے اپنے مال کو دین اسلام کے لیے پیش کیا ہے۔ یہی غزوہ تبوک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کیا اور اعلان کیا، تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو پیش کرے؟ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ کھانے پینے اور اسلحے سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عثمان پیش کرتا ہے۔ اب آپ نے سامنے توجہ کی اور پھر اعلان کیا، اور تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دے؟ حضرت عثمان نے دیکھا کہ سارے بیچارے سامنے غریب لوگ بیٹھے ہیں، جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ تو لے آئے ہیں، لیکن پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، تو وہاں سے اٹھتے ہیں، سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کہتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے عثمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پیارے آقا نے پھر اس طرف رخ کیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی ہے؟ لشکر جا رہا ہے، دین اسلام کی سربلندی کا سوال ہے، اپنا مال پیش کرو۔ کوئی نہیں اٹھ سکا۔ حضرت عثمان ادھر چلے گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور آپ کی خدمت میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ لدے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اب جب آپ نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ 1000 دینار نقد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہیں سے اپنے جیب سے 1000 دینار نکالے اور پیارے نبی کی گود میں رکھ دیے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار کی تھیلی اٹھائی، اپنی گود میں رکھی اور یوں دیناروں کے اندر انگلیاں ڈال کے ایسے ایسے الٹتے ہیں، اور وہ دینار جب کھٹکھٹتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں، ما ذر عثمان ما عملا بعد هذا اليوم، فرمایا اے عثمان لوگو، عثمان نے دین اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کر کے اپنا ایماندار ہونا، اپنا سخی ہونا ایسے ثابت کر دیا ہے کہ آج کے بعد یہ جو مرضی کرے یہ پکا جنتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تھے حضرت عثمان۔ آج امت مسلمہ حضرت عثمان کے نام سے ہی واقف نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ عثمان کون تھے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس نے آگے سے مجھے جواب دیا، کوئی بزرگ تھے۔ اے اندازہ لاؤ اصل ہوگا دی مسلمانی۔ پوچھو کرکٹ دے کتنے کھلاڑی نہیں ہیں، گن کے 10 فلانا 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 فلانا، او کدو جمن دے کدو مرن اور کتنے میچ جیت کے آئے، سارا کچھ پتا۔ لیکن دین اسلام کے لیے جان قربان کر کے، جان کی بازی، مال کی بازی لگا کر ہم تک پہنچانے والے لوگوں کے نام سے واقف نہیں۔ جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں ہیرو ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا، اور یہ چند ٹکے کنجر اور کنجریاں ان کے ناموں سے سارے مسلمان واقف ہیں۔ تو دوستو، اپنی اولادوں کو اسلامی تاریخ سے واقف کرائیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہیرو مانا ہے، اللہ کے رسول نے ہیرو مانا ہے، اور اللہ کے رسول نے دنیا میں جن کے جنتی ہونے کے اعلان فرمائے ہیں، اصلی ہیرو وہ ہیں۔ ان لوگوں کے نام یاد کرنا بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اپنی اولادوں کو ان لوگوں کی نام بتائیں، ان کی تاریخ بتائیں، ان کے واقعات سنائیں، تب آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بنیں گی اور اللہ اور رسول کی نگاہوں میں وہ ہیرو بنیں گی۔ وگرنہ وہ زیرو تو رہیں گے، ہیرو نہیں بن سکتے۔ وہ چور تو بن جائیں گے، وہ ڈاکو تو بن جائیں گے، وہ فراڈی شرابی زانی تو بن جائیں گے، لیکن وہ اللہ والے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کی تربیت میں، ان کی معلومات میں، ان کے علم میں جو باتیں آئی ہیں وہ ان چرسیوں بھنگیوں اور کنجریوں اور کنجروں کی آئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے صحابہ کرام کی نہیں آئی۔ کوئی نہیں جانتا عثمان کون ہے۔ میرے نبی کے ساتھ حضرت عثمان کا کیا رشتہ تھا، چند لوگوں میں سے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کیوں کہتے ہیں ذو النورین؟ 2 نوروں والا کیوں کہتے ہیں؟
دو وجہ ذو نورین ہونے کی. ذو نورین کا مطلب دو نوروں والا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں, اور آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایسی ہستی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آ سکے گی کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ جس کے نکاح میں کسی اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. یہ واحد حضرت عثمان ہے جن کو یہ شان حاصل ہے کہ امام الانبیاء سارے نبیوں کی امام کی ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رشتے ایسے ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے کیے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا رشتہ کیا حضرت خدیجہ سے, اپنی بیٹی حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی ان کی شادی کی ابو العاص سے. یہ دو رشتے آپ نے جو کیے نبوت ملنے سے پہلے. لیکن جب آپ کو نبوت عطا فرمائی میرے اللہ نے, تو جب کسی کو نبوت مل جائے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے, فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کوئی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما دیتے ہیں, رسالت کا تاج اس کے سر پہ سوار کر دیتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا. پھر اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں, اس نبی کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتے. جب نبوت کا تاج پیارے نبی کے سر پہ سجایا گیا تو سب سے پہلا رشتہ جو اللہ کے حکم سے میرے نبی نے قائم کیا وہ حضرت عثمان کے ساتھ تھا. حضرت رقیہ اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے فرمائی. یہ ایک نور ہے. اور جب حضرت رقیہ جب وفات پا گئی حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے کہ میرے نبی کے ساتھ ان کی بیٹی میرے نکاح میں تھی, ایک رشتہ تھا, ایک تعلق تھا, ان کے گھر میں جو آنا جانا تھا, میری پیاری بیوی کے فوت ہونے کے بعد وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے. پریشان ہوئے. میرے نبی حضرت عثمان کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں, مسجد نبوی کے دروازے پہ لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیجئے. لہذا اللہ تعالیٰ اگر تیرے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ پیارے نبی نے پھر خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا. اب دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئی. خدا کی شان, کچھ عرصے کے بعد حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی. حضرت عثمان پھر پریشان ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا اے عثمان, اگر میرے مولا نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی اور تیرے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی, دوسری تیرے نکاح میں دیتا وہ فوت ہو جاتی, تیسری تیرے نکاح میں دیتا, یکے بعد دیگرے 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ محبت ہے میرے آقا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج اگر آپ ایک بیٹی اپنے کسی داماد کو بیاہ کے دے دیتے ہیں, اگر وہ بالفرض فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اس وقت تک, دوسری تب دیں گے جب آپ کا دل مطمئن ہوگا ہاں پہلی والی کے ساتھ اس نے اچھا سلوک رکھا تھا, پہلے والی کے ساتھ اس نے بہترین تعلقات رکھے تھے, لہذا یہ اچھا داماد ثابت ہوا ہے, میں اپنی دوسری بیٹی بھی اس کے نکاح میں دیتا ہوں. لیکن اگر وہ اچھا داماد ثابت نہیں ہوا تو آپ کہیں گے پہلے جڑیاں سنا چنگیاں کیتیاں نہیں نا اوہی کافی اور دوئی بس شکر کیتا توڑے نال تعلق مٹ گیا, جان چھٹ گئی ہے. لیکن حضرت عثمان قربان جاؤں تیرے اس حسن سلوک پہ کہ تو نے پیارے نبی کی بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا کہ پیارے نبی خوش ہوئے اور 100 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہیں حضرت عثمان. اور حضرت عثمان کا پیارے نبی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے نا
تو اکیلے نہیں، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک ان کے ساتھ ایک ان کی بہن پیدا ہوئی تھی، میرے نبی کی پھوپھی۔ خدا کی شان، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اور ادھر حضرت عبداللہ کے ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، اور اس کی پیارے نبی کی جو پھوپھی ہیں ان کی شادی بھی ہوئی، اور ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا عروہ، اور وہ عروہ حضرت عثمان کی ماں ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت عثمان پیارے نبی کے بھانجے لگتے ہیں، اور نبی پاک حضرت عثمان کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کا ایک رشتہ یہ تھا کہ پیارے نبی ان کے ماموں ہیں، اور دوسرا یہ رشتہ یہ تھا کہ دو داماد ہیں، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ذو النورین کیوں کہتے ہیں، تو ایک وجہ تو یہ ہے پیارے آقا کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں دو مقامات ایسے آئے ہیں جہاں موقع پہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن پیارے آقا نے ان کی موجودگی کو وہاں پہ مانا ہے۔ مثال کے طور پہ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جب یہ غزوہ پیش آیا، تو حضرت سیدنا عثمان کی جو پہلی بیوی حضرت رقیہ تھی شدید بیمار تھی، اور حضرت عثمان نے تیاری کی کہ نبی کا فرمان ہے اسلام کی پہلی جنگ ہے، میں تو اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ جب تیار ہوئے تو میرے نبی نے روک دیا، فرمایا عثمان تیرے جذبات سے میں واقف ہوں، جب تو دین اسلام کے لیے اپنا مال لٹا رہا ہے اور اب تو جنگ کے لیے تیار ہے، تو مجھے پتہ ہے تو اپنی جان کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ عثمان تیری بیوی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں، اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ اے عثمان میں اللہ کا نبی تجھے یہ بات کہتا ہوں، تو تسلی کر لے، یہاں اپنی بیوی کے پاس رہ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تو میدان جہاد میں بدر کی لڑائی میں شریک نہ بھی ہو سکا تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تجھے یہاں بدر میں تو نہیں گیا، یہاں تجھے بدر کے اندر لڑنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھر جب بدر کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، بشارت دے رہا ہے ایمان والوں خوش ہو جاؤ، ایمان والیوں خوش ہو جاؤ، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے۔ جب یہ قاصد اعلان کر رہا تھا، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کی یہ جو بیوی تھیں، جنت البقیع میں ان کو اس وقت دفن کیا جا رہا تھا۔ جب مال غنیمت کے تقسیم کا وقت آیا، پیارے نبی نے تھوڑا سا مال علیحدہ کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان کو تو سارا مال غنیمت مل چکا، یہ کس کا حصہ ہے؟ فرمایا ایک بندہ اور بھی ہے جو میدان جہاد میں شریک ہوا تھا، اور وہ میرا عثمان ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو حضرت عثمان جنگ بدر میں موجود نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے ان کو موجود مانا اور مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا جو اجر دوسروں کو ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کا جب واقعہ پیش آیا، پیارے نبی صحابہ کرام کو لے کے جب گئے کہ جاتے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، تو اس حدیبیہ کے مقام پہ آپ رک گئے اور حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ کفار سے کہہ دو ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان جب یہ پیغام لے کے گئے تو کفار نے ان کو روک لیا اور خبر یہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی کی حضرت عثمان سے محبت دیکھیے، آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں مرتے مر جاؤں گا، یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں عثمان کے قاتلوں سے قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور جتنے جو صحابہ تھے 1400 صحابہ کرام نے بھی کہا یا رسول اللہ ہم بھی حاضر ہیں، اور جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب پیارے آقا نے بیعت لی،
نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کرام ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں اور بیعت کرتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جب تک قاتلان عثمان سے بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی، آخر میں میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا لوگوں پتہ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ میں محمد کا ہاتھ نہیں، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ وہ اپنے قاتلوں کا بدلہ لے کے یہاں سے جائے گا۔ تو یہ دو موقع ایسے تھے جن موقعوں میں حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے ان کی موجودگی کا احساس دلایا اور یاد کروایا کہ اس مقام میں اس کو اجر ملے گا، تو اس لیے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی ہے، انتہائی بے رحمی کے ساتھ، مظلومانہ شہادت، گھر کے اندر بند کر دیے گیا، نہ باہر سے کوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید نہیں کیا، مسلمانوں نے شہید کیا ہے، اور وقت کے امیر المومنین بھی ہیں۔ کسی ظالم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ظالم کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا، ہمیشہ ایسے نیک لوگوں کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں۔ ہمیشہ اس دنیا میں اگر ذلیل کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، تو اللہ والوں کو کیا جاتا ہے، لیکن کائنات کے ڈوم اور کنجروں مراسیوں کو کوئی بھی بدنام نہیں کرتا۔ حضرت عثمان جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، انہوں نے پورا ایک بیر مونہ والا کنواں خرید کے ان کے لیے وقف کیا۔ آج اسی کنویں سے پانی پینے کی اجازت حضرت عثمان کو نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے 2 بچے حضرت حسن و حسین کو بھیجا کہ جاؤ، عثمان نے جو کنواں خرید کے تم مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا وہاں سے پانی کی مشک بھر کے لے آؤ۔ جب وہ مشک آئی حضرت علی نے اپنے کندھے پہ رکھی اور جا رہے ہیں کہ عثمان کے گھر میں پانی پہنچا دوں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے پانی نہیں پیا ہوگا۔ یہی مسلمان پیچھے بیٹھے ہیں، تیر مارا، مشک کا سوراخ ہو گیا، سارا پانی نیچے گر گیا۔ اس وقت کے مدینے کے کتوں نے تو پانی پیا، لیکن سیدنا عثمان کو ظالموں نے پانی تک نہیں پینے دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ جاتے تھے پوچھتے عثمان تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، افطاری کیسے کرتے ہو؟ تیرے گھر میں تو پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ اور عثمان روتے اور فرماتے میں روزہ رکھتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ میری بھوک کو دور کر دیتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا اللہ میری پیاس کو دور کر دیتا ہے۔ دوستو یہ مسلمان ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب ظالم آئے اندر چھلانگیں ماری اور تلوار کا وار کیا۔ ایک وار کیا تو حضرت نائلہ جو اس وقت ان کی بیوی تھی وہ سامنے، انہوں نے ہاتھ آگے رکھا، انگلیاں کٹ گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ تو ظالموں نے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس حال میں قرآن کا بھی ادب کا خیال نہ کیا کہ بھائی اللہ کا بندہ ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہمارے یہاں یہ گناہگار بھی ہے تو اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی اس حالت میں اس کو شہید کر کے کیوں اللہ تعالیٰ کے مجرم بن رہے ہیں، اللہ کے ہاں مغضوب کیوں بن رہے ہیں؟ تو شہید کیا اور قرآن مجید کے اوراق کے اوپر خون کے فوارے گرے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجھے اور آپ کو ضرورت یہ ہے، ہمیں کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان اللہ والوں کی نام تک سے واقف نہیں ہیں، ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں۔ جدوں ایک جڑا کرا دا سربراہ او ان ہستیاں دے نا تو واقف نہیں، ان دے کارنامے تو واقف نہیں، اس کی اولاد کیوں واقف ہو سی؟ دوستو اسی لیے کہتے ہیں علماء سے تعلق قائم کرو، اس سے تمہارا دین باقی رہے گا۔ علماء کی عزت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری عزت کرنے سے علماء چھت پہ چڑھ جائیں گے۔ دیکھیں نا، میں اور آپ، اللہ نے حکم کیا نماز پڑھو، تو ہمارے نماز پڑھنے سے اللہ کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو کیا ہماری سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کے نبی کی شان اونچی ہو جائے گی؟ وہ تو اللہ نے اونچی کر دی۔ اب یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں، علماء کی عزت کرنے سے ہمارا کیا فائدہ؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کہے گا اے عالم دین 100 بندے جنت میں لے کے جا، آج تجھے اجازت ہے۔
اور وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں. تو اگر تو نے عزت کی ہوگی, تو نے احترام کیا ہوگا, تو نے قدر کی ہوگی, تو وہ تجھے پسند کر کے لے جائے. اللہ دنیا میں جس مری قدر کی تھی یہ سب بھی بھیجو, اس لیے قدر کرو, تمہارا فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو علماء کے پاس جائیں, یہ ان لوگوں کے بارے میں سیکھیں. کل قیامت کے دن یہ آپ کا میرا گربان پکڑیں گے کہ ہم نے تو اپنی جانیں دی, اپنا مال تک دے دیا, اور دین تم تک پہنچانے کی کوشش کی, تم نے پھر بھی دین کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کی. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پرے رکھیے جی.